اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی چینل 55۔ چینل سٹی 55 کی وساطت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ جو دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے فضائل، فیض و برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رمضان میں جو رمضان کے روزہ کے انسانی جسم پر طبی اثرات اور روزے سے انسان کو کیا فضائل، کیا فیض و برکات اور فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، روزہ کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن انسانی جسم پر چند فوائد میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان کے زیادہ فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، عام لوگ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا اور میں بیمار ہو گیا، میں نے رمضان رکھا اور میں کمزور ہو گیا، اور یہ من گڑت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے روزے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے۔ روزے کے بہت زیادہ فیض و برکات ہیں، روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو میں روزے کے چند فضائل آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ روزے کے 5-6 جو فضائل میں بیان کروں گا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا روزے کا فائدہ بسیار خوری سے نجات ہے۔ بسیار خوری، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بسیار خوری کیا ہے۔ بسیار خوری انگلش میں اس کو اوور ایٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جو انسان کو جتنی خوراک چاہیے، جتنی کیلوریز چاہیے، اس سے زیادہ بڑھ کر ہم خوراک کھاتے ہیں تو اس کو بسیار خوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ماہرین اور مصنف اور جو دانشور ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بسیار خوری کو، اس کے بارے میں ایک قول بڑا مشہور ہے کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہو چکے ہیں، جتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ بیمار ہوں گے، وہ سب بسیار خوری کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جو بسیار خوری کرتے ہیں، جو زیادہ کھاتے ہیں، ان کو زیادہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ جب رمضان آتا تو آپ اپنا بستر کو، جو ہے حدیث کے لفظ ہیں کہ بستر کو سمیٹ دیتے اور کھانا کم کھاتے۔ جب روزہ افطار کرتے تو کھانا کم کھاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب زیادہ انسان کھائے گا، زیادہ نیند آئے گی، زیادہ نیند کا غلبہ ہوگا، اور حضور کم کھاتے تو زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے وہ کرتے۔ تو ویسے بھی مشہور ہے کہ کم کھانا، کم بولنا، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلا جو فائدہ روزے کا آتا ہے وہ بسیار خوری سے نجات ہے۔ تو روزے کا دوسرا فائدہ جو ہے وہ بہت ہی مین اور اچھا فائدہ ہے کہ انسان کو اوبیسٹی سے نجات ملتی ہے، موٹاپے سے نجات ملتی ہے۔ روزے کا دوسرا بڑا فائدہ موٹاپے سے نجات ہے۔ انسان جب سحری کرتا ہے تو سحری سے لے کر افطاری تک آپ کو کھانا کھانے کا وقفہ مل جاتا ہے، تو 12، 14، 16 گھنٹے جو آپ کھانا نہیں کھاتے تو اس سے آپ کو موٹاپے سے نجات مل جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹاپا کیا چیز ہے، اوبیسٹی کیا ہے۔
اوبیسٹی ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ جب آپ کی باڈی میں فیٹ سیل اس حد تک بڑھ جائیں کہ وہ آپ کے جسم میں پرابلم پیدا کریں، بیڈ افیکٹس جو آپ کے آرگنز کو بیڈ افیکٹس پہنچائیں، تو اس کو اوبیسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اوبیسٹی ایسی چیز ہے، موٹاپا ایسی چیز ہے، موٹاپا وقت سے پہلے بڑھاپا، اور موٹاپے سے 5-6 چیزیں، ویسے تو کئی پرابلمز، کئی بیماریاں ایسی ہیں جو موٹاپے سے پھیلتی ہیں، اور میں 5-6 بیماریوں کا آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں گا کہ 5-6 ایسی بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ حد تک موٹاپے کی وجہ سے انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بیماری کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، جو نظام دوران خون کی بیماریاں ہیں، جیسا کہ بلڈ پریشر، انجائنا، ہارٹ اٹیک، اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ موٹاپے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایسے کئی افراد ہوں گے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں موٹاپا کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں واک کرنا شروع ہم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، موٹاپے کو ہمیں کم سے کم جو ہے نا، موٹاپا ہمیں کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، شوگر، بلڈ پریشر اور انجائنا اور آسٹریو آرتھرائٹس، یہ سارے موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور موٹاپے کی وجہ سے ہی یورک ایسڈ کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ جو ہے وہ موٹاپے کے مریض جو ہوں گے، جو بڑا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں زیادہ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو روزے کا دوسرا فائدہ جو ہے موٹاپے سے نجات ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ 14 سے 16 گھنٹے جب بھوکا رہتا ہے تو ہمارے ایکسٹرا فیٹس جو ہے ہماری ڈیزولو ہو جائے گی، ہماری ایکسٹرا فیٹس جو ہے وہ روزے کی وجہ سے جو ہے ہمیں انرجی، جو ہمیں کیلوریز، ہمیں 3000 کیلوریز ایک انسان کو چاہیے، تو اس سے زیادہ ہم جب کیلوریز لیں گے تو وہ ایکسٹرا جو ہماری فیٹ ہے اس میں شامل ہو جائے گی۔ ایکسٹرا فیٹس، ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس، ہر چیز جو ہے اس کی کنزپشن جو جسم کی وہ کم ہوگی، تو جو ہماری ایکسٹرا جو ہے بیڈ کولیسٹرول جو ہے ہمارے جسم میں جمع ہوتی جائے گی، جس کی وجہ سے موٹاپے کا ہم شکار ہوتے جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم پر روزے کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ نظام انہضام، جو ہمارا ہاضمے کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ایلیمنٹری کنال پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں منہ، ایزوفیگز اور جس میں اسٹمک اور بڑی آنت، لیور اور اس طرح کے دوسرے جو ہمارے اعضاء، انسانی جسم کے اعضاء پر مشتمل ایلیمنٹری کنال ہے، یہ مشتمل ہوتا ہے۔ روزوں کے نظام پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی معدہ میں جو بھی روزے کے اثرات قبول کرے وہ بے حد مفید ہیں۔ انسانی جسم، جب ہمارا معدہ، ہم خوراک کھاتے ہیں، جب ہم 100 گرام بھی ہم خوراک جب کھاتے ہیں، ہمارے جسم میں جب خوراک جاتی ہے تو ہمارا جسم، جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ فعال ہو جاتا ہے، وہ حرکت کرنا، فنکشنل ہو جاتا ہے، وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم جب سحری کرتے ہیں تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو 1-2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں ہمارا یہ نظام کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیں 10 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ ہمارے نظام انہضام کو مل جاتے ہیں، جس میں سلائیوری گلینڈز بنتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ سلائیوری گلینڈز جو ہمارے گیسٹرک جوس، اور اس کے علاوہ معدے میں جو HCl، ہائیڈروکلورک ایسڈ، پیپسین وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں، تو پھر 10 گھنٹے کا جو ہے ہمیں ہمارے نظام انہضام کو ریسٹ ملتی ہے، 10 گھنٹے۔ تو اس کے بعد جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں
تو اگر ہم اچھے طریقے سے لمٹ رکھ کے ہم کھانا کھائیں تو ہمارے جو ہے معدے پہ جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم ہے اس پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اچھے طریقے سے جو ہمارے گیسٹرک جوس ہیں، جو انسانی جسم پر جو گیسٹرک جوس ہیں جو ہمارے معدے میں پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسانی جسم میں جو ہے گیسٹرک جوس وغیرہ HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسین وغیرہ جو پیدا ہوتا ہے جو ہمارے نظام انہضام کو ہاضمے میں مدد دیتا ہے، تو وہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے جب 1 ماہ کی ریسٹ ہمارے جسم کو نظام انہضام کو مل جاتی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نظام انہضام ورک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے معدے سے نکلنے والی جو رطوبتیں ہیں وہ گیسٹرک جوس ہیں، یہ بھی بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں۔ تو نظام انہضام پر روزے کا جو بڑا گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے گردوں کڈنیز پر بھی بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، تو ہمارے عام روٹین میں اگر گردوں کا مطالعہ، کڈنیز کا مطالعہ کیا جائے تو عام روٹین میں روزے کے علاوہ جو گردے کو صرف ریسٹ ہوتی ہے تو صرف رات کو ریسٹ ہوتی ہے۔ جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں تو اس وقت 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو ریسٹ ہوتی ہے، لیکن روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہم روزہ 5 بجے سے لے کے جب روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے کڈنیز کو بہت زیادہ ریسٹ ملتی ہے، اور جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں وہ 3-4 گھنٹے میں یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ہمارا فلوئڈ جو ہے وہ گردوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم جو ہے نا پھر دوبارہ ریسٹ گردوں کو مل جاتی ہے، تو گردوں کو بہت زیادہ جو ہے اس میں بھی ریسٹ ملتی ہے۔ تو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جب ہمارے گردے جو ہیں امپٹی ہوتے ہیں تو جب ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں تو ہمیں کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ہے مشروبات زیادہ ٹھنڈے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میں آپ کو کولڈ ڈرنکس کا نقصان بتاتا چلوں، یہ علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی اینی کولڈ ڈرنکس کوئی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اب آپ کولڈ ڈرنکس استعمال کرنے سے پہلے اپنے کیلشیم چیک کروا لیں، اپنی وٹامن ڈی کا ٹیسٹ اگر چیک کروائیں، اور کولڈ ڈرنکس پینے کے بعد آپ اپنے جو ہیں وٹامن ڈی اور کیلشیم آپ چیک کرا لیں، اور لازمی اس میں نمایاں کمی ہوگی، آپ اس میں نمایاں کمی کے طور پر جو ہے نا وہ جانے جائیں گے کہ اس میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کولڈ ڈرنکس کم سے کم ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب ہم کوئی بھی مشروبات ریڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا یورن جو ہے وہ سفید آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گردوں کو ہمارے کڈنیز کو اتنی اچھی ایبیلٹی، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ فلٹریشن کا نظام جو ہے فلٹر کر کے آپ کو یورن سفید آتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ جب زیادہ بھوکا انسان رہتا ہے تو آپ فوراً اس خالی پیٹ میں کولڈ ڈرنک استعمال کریں گے تو اس میں جو ایسڈز ہیں وہ ہمارے گردوں کو نقصان ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ اگر گردے کو تقویت دینا چاہتے ہیں تو خربوزہ جو ہے اس کے لیے بڑا بہتر ہے، اور سمپلی پانی جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو یورک ایسڈ کے مریض ہیں، یورک ایسڈ کے مریض ہیں، وہ بھی موٹاپے کی وجہ سے، میں دور نکل گیا کہ موٹاپا جو ہے یہ 4-5 چیزیں جو ہیں ان سے جو ہے موٹاپا اگر آپ کم کریں تو وہ روزہ جو ہے انسانی جسم پر بہت اچھے اثرات روزہ مرتب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے
آپ کو روزے کے فوائد و ثمرات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی روزے آپ کے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس کے فوائد و ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ آپ کو جو ہے اس فضل کرنے، اللہ تعالیٰ آپ پہ مجھ پہ فضل کرے، اور یہ جو City 55 چینل کی وساطت سے میں آپ کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا فضل، اپنا کرم شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔